میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی ہے، جس میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے اسلام پسند ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام پابند بھی ہو جاؤ، اس لیے کہ دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والوں میں دو گروپ ہیں، بلکہ جو کلمہ نہیں پڑھتے ان میں بھی دو گروپ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، کلمہ جو نہیں پڑھتے وہ، اور ایک وہ ہیں جو اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ بہت سے کافر بھی اسلام کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ اسلام کی پابندی نہیں کرتے، اور بہت سے مسلمان بھی ہیں جو اسلام پسند تو ہے لیکن اسلام پابند نہیں ہے۔ اسلام پسند کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، وہ کہیں گے کہ قرآن سچا ہے، قرآن کی تعلیمات حق ہے، یعنی یہ ساری چیزیں وہ کہیں گے، لیکن جب عمل کرنے کی بات آئے گی تو وہ وہاں کمزور ثابت ہوں گے۔ اسلام پسند لوگ تو ہے لیکن اسلام پابند لوگ اب ہمارے درمیان کم بچے ہیں۔ آج ضرورت صرف اسلام پسند لوگوں کی نہیں بلکہ ضرورت ہر دور میں اسلام پابند لوگوں کی ہے، اس لیے کہ اسلام پسند صرف اسلام کی تعلیمات کی باتیں کرتا ہے، لیکن جو اسلام پابند ہوتا ہے وہ اسلام پر عمل کر کے دکھاتا ہے، اور باتیں کرنے والوں کی باتوں سے کبھی انقلاب نہیں آتا بلکہ انقلاب عمل کرنے والوں سے آتا ہے۔ اہل عمل انقلاب پیدا کرتے ہیں، اہل گفتگو نہیں۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے یہ رونا رویا ہے، یہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آج باتیں مسلمانوں کے پاس بہت ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر وہ مسئلہ وحدت الوجود پر گفتگو کرتے ہیں، ہوٹلوں کی کرسیوں پہ بیٹھ کر وہ ایمان اور کفر کے معاملات پہ گفتگو کرتے ہیں، وہ لوگ کیرم کلبوں میں بیٹھ کر فقہی جزیات پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن گفتگو کرنے والے کو ہم دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے یا اللہ کہ یہ تیرا بیان، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ یہ حالات قوم کی ہو چکی، یہ حالات جو ہے وہ حالت ہماری قوم کی ہو چکی ہے کہ لوگ گفتگو کرتے ہیں تو اس منزل پر نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، لیکن اس کی خلوتوں کو دیکھیں، اس کی جلوتوں کو دیکھیں، اس کی صبحوں کو دیکھیں، اس کی شام کو دیکھیں، اسلام پر اس کے عمل کے انداز کو دیکھیں، تو جو شخص تھوڑی دیر پہلے اسلام کے حوالے سے اتنی نفیس جچی تلی گفتگو کر رہا تھا، جب اس کے کردار کو آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ اس کی شخصیت کے اندر گویا کہ شیطان ناچ رہا ہے، شیطان کا ننگا ناچ موجود ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دور میری امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ دین کی باتیں تو خوب کریں گے لیکن دین پر عمل نہیں کریں گے۔ آج باتیں خوب ہو رہی ہیں لیکن دین پر عمل کتنا ہو رہا ہے؟ مقررین گھنٹوں دین کی گفتگو کر رہے ہیں، محررین جو ہے وہ اوراق سیاہ کر رہے ہیں دین کے حوالے سے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں مفکرین فکر دے رہے ہیں دین کے حوالے سے، لیکن عمل کتنا ہو رہا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کاش کے باتیں کم ہوتی عمل زیادہ ہوتا۔ قرون اولیٰ میں یہی ہوا، صحابہ گفتگو کم کرتے تھے، عمل زیادہ کرتے تھے، ان کے اعمال کو دیکھ کر لوگ اسلام کے دامن میں پناہ لیتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج امت کو ضرورت ہے مذہب پسند بننے کے ساتھ ساتھ مذہب پابند بنے۔ مذہب پسند اور مذہب پابند میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آئیے میں تمہیں بتاؤں۔ آج کل بہت سے غیر مسلم اسلام کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اچھا مذہب ہے۔ آپ دیکھیں اقوام متحدہ جیسے جو ہے وہ اس مقام پر اللہ اکبر اسلام کے حوالے سے تعریفی کلمات کہے جا رہے ہیں۔ ابھی برطانیہ کی حال ہی میں جو
ایک اہل اقتدار ایک خاتون نے اسلام کے حوالے سے بڑی تعریفی کلمات کہیں، لیکن یاد رکھیں صرف تعریفی کلمات کہنا یہ اسلام پسندیدگی کی علامت ہے۔ اسلام پابندی، میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں پابند ہونے کا حکم دیا۔ اسلام پابندی کسے کہتے ہیں؟ قرآن مقدس نے اللہ اکبر اس کو بہت واضح طور پر کیا ہے اور کہا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہود کے علماء میں سے ایک عالم تھے۔ علماء یہود میں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن سلام بھی تھے۔ یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو چونکہ یہودیوں کے اندر ایک فکر بچپنے سے انہوں نے پائی تھی، وہ یہ کہ اونٹنی کا گوشت نہیں کھانا اور اونٹنی کا دودھ نہیں پینا، اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پئیں گے، تو بچپن سے چونکہ طبیعت میں اس چیز سے نفرت تھی۔ آپ نے اسلام قبول تو کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو اسلام کا قانون پسند آیا، اسلام قبول کیا، پیغمبر اسلام کی زندگی پسند آئی، آپ نے اسلام قبول کیا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد جب اونٹنی کے دودھ کی بات آئی اور اونٹ کے گوشت کی بات آئی تو آپ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہود کے اندر یہ چیزیں حرام ہیں، نہیں کھائی جاتی ہے اور نہیں پی جاتی ہے۔ حالانکہ اسلام میں اونٹنی کا دودھ پینا نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے، اونٹ کا گوشت کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ بہت سارے مسلمان ہیں، بلکہ میں نے کبھی اونٹنی کا دودھ نہیں پیا، البتہ اونٹ کا گوشت کبھی کھایا ہے۔ آپ میں سے بہت سے ہوں گے جنہوں نے کبھی اونٹنی کا دودھ دیکھا بھی نہیں ہوگا، اونٹ کا گوشت کبھی کھایا بھی نہیں ہوگا، لیکن ان پر کوئی فتویٰ نہ فسق کا ہے، نہ گمراہی کا ہے، نہ کفر کا ہے، نہ نفاق کا ہے، کچھ نہیں، اس لیے کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ لیکن البتہ جس چیز کو اللہ رسول نے حلال کر دیا ہے اس کو حلال ماننا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ان کی طبیعت میں نفرت تھی اونٹنی کے دودھ سے اور اونٹ کے گوشت سے، انہوں نے منع کیا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اس وقت قرآن میں اللہ نے آیت نازل کر دی، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہود کے کچھ معاملات بھی اسلام میں عمل کریں، یہود کی کچھ باتیں ان کے کچھ مسائل پر عمل کریں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں صرف شریعت محمدی چلے گی، حضور علیہ السلام کا قانون چلے گا۔ اور کہا گیا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام پسندیدگی کے ساتھ ساتھ اسلام پابند بھی ہو جاؤ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ صرف اونٹنی کے دودھ سے انکار کرنے پر تنبیہ آ گئی کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، تو میری قوم کے ان نوجوانوں کا کیا ہوگا؟ میری قوم کے ان نوجوانوں کا کیا ہوگا جن لوگوں نے یہودیوں کی پوری تہذیب کو پہن لیا، جن لوگوں نے ہنود کی پوری تہذیب کو پہن لیا، جن لوگوں نے نصارہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ حیات بنا لیا، اس قوم کا کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کی صبح مسلمانوں کی طرح نہیں، مسلمانوں کی شام مسلمانوں کی طرح نہیں، مسلمانوں کی راتیں مسلمانوں کی طرح نہیں۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کی راتوں کا جائزہ لیں، مسلمانوں کی راتوں کا حال کیا ہے۔ ایک مسلمان کی رات جو اسلام پابند تھا، اس کی رات کیسے گزرا کرتی تھی، اور آج اسلام پسند مسلمان جو اسلام پابند نہیں ہے ان کی راتیں کیسے گزر رہی ہے۔ رات کو نکڑ پر بیٹھ کر 2-2 3-3 4-4 بجے تک ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے اور پھر ہم واٹس ایپ پر چیٹنگ اور چیٹنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگرچہ آپ ناجائز چیزیں لوگوں کو شیئر نہیں کر رہے ہیں، آپ ناجائز کلپس لوگوں کے درمیان نہیں پھیلا رہے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ 2 گھنٹے، یہ 3 گھنٹے، یہ 4 گھنٹے جو آپ پورا وقت انٹرنیٹ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اس میں آپ کا پیسہ بھی جاتا ہے، اس میں آپ کا وقت بھی جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ مسلمان جو دنیا میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آیا، اس نے اپنا پورا وقت برباد کر دیا، اپنی راتوں کو برباد کر دیا، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان انٹرنیٹ پر بیٹھے اور وہ اپنے دامن عصمت کو بچا کر کے نکال لے، الا ماشاءاللہ۔ آج کل کے نوجوان 4-6 لوگ مل کر کے جو ہے وہ اللہ اکبر وائی فائی خرید لیتے ہیں، اس کا کنیکشن لیتے ہیں اور رات بھر بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی راتوں کو انٹرنیٹ کی رنگینیوں سے رنگین کرنے والوں، ذرا اس رات کا بھی تو تصور
تصور کرو جسے قبر کی رات کہتے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ بغیر تکیے کے ہمیں نیند نہیں آتی. اگر پاور بند ہو جائے تو کمرے میں بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں. او بغیر تکیے کے کروٹ بدلنے والوں, بغیر تکیے کے نیند نہیں آتی. لیکن قبر کی رات وہ بھیانک رات ہے جہاں تو تکیہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, جہاں تو مٹی کا, اللہ اکبر, مٹی ہی مٹی ہے, اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں, اور منو مٹی کے نیچے انسان دبا ہوتا ہے. میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اندھیرے کا گھر ہے, قبر تاریکی کا گھر ہے. اللہ اکبر, قبر کے اندر اندھیرا اتنا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا. اللہ اکبر, انسان کو سفید کفن پہنا کر قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, میری قوم کے جوانوں, اپنے وقت کو گانے کی نظر کرنے والوں, اپنے وقت کو واٹس ایپ کی نظر کرنے والوں, ذرا سوچو تو صحیح, واٹس ایپ کے نشے میں تم کتنے ڈوب گئے ہو. شراب کے نشے میں کسی کو دیکھ کر تم اس سے نفرت کرتے ہو, لیکن تم بھی تو واٹس ایپ کے نشے میں ہو. اللہ اکبر, اس نشے میں, اس نشے میں فرق کیا ہے؟ شراب کا نشہ مسجد کے باہر ہے, لیکن لوگ انٹرنیٹ کے نشے میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ وہ مسجد کے اندر بھی انٹرنیٹ چلاتے ہیں, مسجد کے اندر بھی تصویریں دیکھ رہے ہیں, مسجد کے اندر بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, مسجد کے اندر بھی کلپ جاری ہے. ایک دوسرے کی آبرو اور عزت کو ہم نے جو ہے وہ گویا کے کھیل تماشا بنا لیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, غور تو کرو, اپنی قبر کی رات کو بھولنے والوں, ذرا سوچو تو صحیح, اب مسلمانوں کی راتیں کیسی ہوتی تھی. جس گلی سے کوئی اجنبی گزر جاتا اور قرآن کی تلاوت کی آواز آتی, لوگ سمجھ جاتے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. اور آج رات دیر گئے تک کہ جہاں پر لوگ بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہوں, جن کے ہاتھوں میں موبائل ہو, اللہ اکبر, اب تو حال یہ ہے لوگ مسجد کے گیٹ پر بھی بیٹھ کر اس گندگی میں مبتلا ہیں, مسجد کے اندر بھی بیٹھ کر. ضرورت ہے, ضرورت کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو, حاجت کو حاجت کے مطابق استعمال کرو. اس کا نشہ جو مسلمان نوجوانوں پہ چڑھ گیا ہے, العیاذ باللہ, اب تو باضابطہ اس میں زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں, لڑکیوں کے ساتھ اس پر تعلقات قائم کیے جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میں اکثر اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں, کسی لڑکی سے گفتگو کرنے سے پہلے, ناجائز و حرام گفتگو سے پہلے, ذرا اپنی بہن کا تصور بھی کر لیا کر. گھر میں جو بہن چھوڑ کر آئے ہو, ذرا اس کا خیال بھی کر لیا کرو. آج طرح طرح کے گناہ قوم مسلم کے اندر جنم لے چکے ہیں. آئیے, مجھے بڑی حسین ایک نوجوان کی رات یاد آتی. کل تک مسلمانوں کی راتیں کیسی تھی اور آج ہماری راتیں کیسی. اگر کوئی اللہ کے لیے جگتا ہے تو بات الگ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, نیند نہیں آتی تو لوگ تسبیح لے کر نہیں بیٹھتے, لوگ قرآن کی تلاوت لے کر کے نہیں بیٹھتے. نیند نہیں آتی تو لوگ ناولیں لے کر, فلمیں لے کر, ڈرامے لے کر بیٹھتے ہیں. باضابطہ طور پر ہنسنے ہنسانے کا انتظام ہوتا ہے. جھوٹ بول کر کے ہنسنے ہنسانے والوں, ذرا قبر کے رونے کو بھی یاد کرو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے, 3 قسم کے لوگ جن کو اللہ مشک کے ٹیلے پر بٹھائے گا. قیامت کے دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, لوگوں کی زبانیں سینے پہ لٹک رہی ہوگی, ماں بیٹے کو نہ پہچانے گی, بیٹا باپ سے دور بھاگے گا, دوست دشمن بن جائیں گے, کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی مگر جسے اللہ چاہے. اس وقت ایک حسین منظر میدان محشر میں لوگ یہ دیکھیں گے, مشک کے ٹیلے ہیں, دنیا کا مشک نہیں, جنت کا مشک, اس کے ٹیلے ہیں, اور ٹیلوں پر کچھ لوگ بے خوف و خطر بیٹھے ہوں گے, بے خوف. انہیں قیامت کے ہنگامے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا, وہ اللہ کی امان میں ہوں گے. ان 3 لوگوں میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے جو رات کی تنہائی میں
اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہوگا، جو رات کی تاریکی میں جب سب لوگ بستر پہ سو چکے ہیں، لوگ ہر آدمی اپنے محبوب سے وصل کی لذت کے مزے لوٹ رہا ہے، اس وقت وہ بندہ جب لوگ اپنے اپنے وصل کی لذتوں میں گم ہیں، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ، کوئی اپنے یار کے ساتھ، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ، کوئی اپنی کتابوں کے ساتھ، ہر الگ الگ انسان اپنے اپنے محبوب سے اس وقت وصل کی لذتیں لوٹ رہا ہے، اس وقت وہ بندہ سب کو چھوڑ کر وہ اپنے محبوب سے، اپنے رب سے، اپنے مالک حقیقی سے، اپنے محبوب حقیقی سے، قادر و قیوم سے، کائنات کو وجود بنا دینے والے سے، کائنات کو وجود عطا کرنے والے سے، پھولوں کو تبسم دینے والے سے، سورج نکالنے والے سے، ماں کے پیٹ میں سورج بنانے والے سے، قرآن نازل کرنے والے سے، غیب دان نبی کو پیدا کرنے والے سے، موسیٰ سے کلام کرنے والے سے، عیسیٰ سے کو زندگی عطا کرنے والے سے، یوسف کو حسن دینے والے سے، کائنات کو رزق دینے والے سے، اس قادر و قیوم سے محو کلام یوں ہوگا کہ اللہ میں نے تو گناہ کر لیے، گناہ کرنا میرا کام تھا، بخشنا تیرے کرم پر ہے، اور وہ روتا ہوگا، آنسوؤں کی لڑیاں بہتی ہوگی، وہ بلکتا ہوگا، اور کسی کا دامن کرم اس کے آنسوؤں کو خشک کر رہا ہوگا۔ اور اقبال یوں کہتے ہیں، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، پھولوں کو آئے جس دم، ایک مومن کی رات یہ ہے، ایک مسلمان کی رات یہ ہے، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، نالا میرا وضو ہو رونا میری دعا ہو، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو۔ آپ غور فرمائیں، مسلمانوں کی راتیں یوں ہوتی ہے، اور جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں راتوں کو روتے ہوں گے، اللہ قیامت کے دن ان کو مشک کے ٹیلوں پہ بٹھائے گا تو لوگ رشک کریں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ کون سا نبی ہے، یہ کون سا ولی ہے کہ اس کو تو نے مشک کے ٹیلے پہ بٹھایا۔ ہنگامہ محشر ایک طرف اور اس کے سکون و اطمینان کی لطف و لذتیں ایک طرف، ارشاد ہوگا فرشتوں کہہ دو نہ یہ ہمارا کوئی ولی ہے نہ یہ نبی ہے، بلکہ یہ وہ بندہ ہے جو رات کی تاریکی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رویا کرتا تھا۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، وہ اللہ والے جو نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیاں کرنے کے بعد اللہ کے خوف سے روتے ہیں، افسوس ہائے افسوس، ہمیں تو گناہ کر کے بھی اپنے نامہ اعمال پہ رونا نہیں آتا۔ حضرت سیدنا داتا علی ہجوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا داتا صاحب ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے، اللہ والے تو نیکیاں کر کے روتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں جس کو گناہوں پہ رونا نہ آئے وہ اپنی تقدیر پہ رویا کرے، وہ اپنی قسمت پہ رویا کرے، وہ اپنے آپ پہ رویا کرے۔ اللہ اکبر، جس قوم نے گناہ کو اپنا مطمع نظر بنایا، اپنا ترہ امتیاز بنایا، اپنی پہچان بنائی، اگر وہ قوم اپنے گناہوں کو یاد نہ کرے، حیرت ہے ہمیں اپنی نیکیاں یاد رہتی ہے، ہمیں اپنے گناہ یاد نہیں رہتے، اور وہ بھی کیسے گناہ۔ اللہ اکبر، قرون اولیٰ میں جن گناہوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا وہ سارے گناہ آج مسلم نوجوانوں کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر موجود ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نیند نہیں آتی تو گناہ کرتے ہیں، نیند نہیں آتی تو عیاشیاں کرتے ہیں۔ آؤ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک ایسا لشکر تھا جس میں اللہ کے حبیب جان کائنات، روح کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہے، اور اس کے بعد صحابہ تھکے ہوئے ہیں۔ ایسے تھکے ہوئے صحابہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں ایک کام کرتے ہیں، سب سو جاتے ہیں اور دو لوگوں کو ڈیوٹی دیتے ہیں کہ وہ پہرے داری کرے اور وہ جگتے رہیں اور لوگوں کو کی حفاظت کریں۔ سب سو گئے، سارے صحابہ سو گئے، دو نوجوان صحابیوں کو مقرر کیا گیا کہ تم نے لشکر کی نگہبانی کرنا ہے۔ وہ دونوں جو ہے ٹہل رہے ہیں اور لشکر کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ اس میں سے وہ دونوں آپس میں طے کرتے ہیں کہ دشمن کا کوئی خطرہ اور خوف تو نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ آدھی رات تم سو جاؤ تاکہ آدھی رات تمہیں آرام مل جائے، آدھی رات تک میں نگہبانی کرتا ہوں، اور آدھی رات
میں سو جاؤں گا تم نگہبانی کرنا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اس کے بعد وہ ایک صحابی بھی سو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب کوئی خطرہ نہیں، دشمن نہیں، دشمن کا خطرہ نہیں، یہاں دشمن کا گزر نہیں۔ انہوں نے سوچا ٹہلنے کی بجائے ایک کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھا رات طویل ہے، گزرتی نہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہمیں کسی کے سرانے بٹھا دیا جائے کہ رات بھر تمہیں مریض کے سرانے بیٹھنا ہے اور جاگنا ہے، ہم فوراً موبائل نکال لیتے ہیں۔ موبائل سے ہمیں اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ مسجد میں نماز، بلکہ کچھ لوگوں کا حال تو ہے کہ سلام پھیرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو پیاس نے کسی نے تڑپا دیا پیاس سے۔ وہ جیب سے موبائل نکال کے دیکھتے کسی کا میسج تو نہیں آیا۔ اللہ کے گھر میں جن لوگوں کا دل اللہ کے لیے لگا نہ ہو، ان کی نماز کیسی؟ میرے آقا نے تو ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں دل حاضر نہیں، جس میں دل حاضر نہیں وہ نماز ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، سلام پھیرا موبائل نکال دے کیا ہو رہا ہے؟ بیان کی محفل موبائل کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کو کہ لوگوں کو دوستوں کے میسیجز سے اتنی دلچسپی ہے کہ اللہ کے میسج کو بھول گئے، اللہ کے میسج کو فراموش کر گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو، ایک رات قبر میں بھی سونا ہے، کیوں فراموش کر بیٹھی ہو آخرت کو؟ جس جوانی پہ آج ناز کر رہے ہو، اسی جوان جسم کو قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا میسج نہ دیکھو، واٹس ایپ نہ چلاؤ، میں یہ نہیں کہتا نہ چلاؤ، ضرورت کے مطابق، اس میں ڈوب نہ جاؤ، اس کا نشہ نہ کرو۔ لوگ نشہ مکت تحریکیں چلاتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بھی نشہ ہے۔ ہاں شراب کے نشے میں تو انسان قسطوں میں مر رہا ہے، موبائل کے نشے میں تو انسان دیکھتے دیکھتے لمحوں میں مر جاتا ہے۔ ڈرائیونگ کر رہا ہے، فون آیا، فون اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر اس کو چلتا نہیں، اٹھا کر کے بات کر رہا ہے اور اسی میں ٹکرا گیا، مر گیا، حادثہ ہو گیا۔ یہ حالات ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں غور کرو، ذرا سوچو کہاں جا رہے ہو؟ دنیا تمہیں تباہ کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے اور تم ابھی کھیل میں ہی ڈوبے ہوئے ہو۔ ہر نیا آنے والا فنکشن تم اس کو اس شوق سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہو کہ کبھی اس شوق سے تم نے قرآن کی سورتیں نہیں پڑھی، قرآن مقدس کی سورتوں پہ اتنی توجہ نہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ کیسے مسلمان تھے اسلام پابند کہ رات جگ رہے ہیں، وہ سوچا کہ اب کچھ کام نہیں تو چلو کچھ رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ 2 رکعت اتنی قیمتی ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے جنت میں جانے اور 2 رکعت پڑھنے کا اختیار دے تو میں جنت پر 2 رکعت کو ترجیح دوں گا، اس لیے ترجیح دوں گا کہ جنت میں میری خوشی ہے اور 2 رکعت نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے۔ یہ 2 رکعت کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ کبھی کبھی 2 رکعت ہی انسان کو مقام ولایت تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ مرد ہی اگر یہ سب کر رہے ہوتے تو کم رونا تھا، بیٹیاں بھی یہ سب کر رہی، بیٹیاں بھی واٹس ایپ چلاتی ہیں، بچیوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے۔ میں پوچھتا ہوں آخر بیٹیوں کو موبائل کی ضرورت کیوں؟ بیٹیوں کو موبائل باپ تحفے میں دیتا ہے، گفٹ کرتا ہے، اور جب وہی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو پھر باپ 4 آنسوؤں سے روتا ہے۔ اے باپ، اگر تو نے اپنی بیٹی کو موبائل نہ دیا ہوتا تو شاید تجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ بھائی اپنی بہن کو موبائل دیتا ہے، بچیاں موبائل پرس میں رکھ کر کے گھوم رہی ہے۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ موبائل پر گفتگو کرتے ہوئے گلی میں چلنا یہ فیشن ہے۔ بچیاں پورا رستہ بھر موبائل پہ گفتگو کرتے ہوئے جا رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے؟ حالانکہ بچیوں کو حکم یہ تھا اور ہے کہ اگر کوئی اجنبی مرد ان سے سامنے گفتگو کرے تو وہ جھلا کر، جیسے غصے کا لب و لہجہ ہے اس انداز سے گفتگو کرے، کرخ لہجے میں گفتگو کرے۔ عورت کو اجنبی مرد سے میٹھی گفتگو کرنا ناجائز ہے۔ عورت بوقت ضرورت جب بھی کسی مرد سے گفتگو کرے گی تو وہ کرخ تلخ لہجے میں، تاکہ مرد کو پتا چلے کہ یہ تو کسی مرد کو رسپیکٹ ہی نہیں دیتی۔ یہ قرآن کا حکم ہے، لیکن بیٹیاں تو ایسی آواز بنا کر کے فون پہ گفتگو کرتی ہے کہ العیاذ باللہ۔
اور پھر جو فتنے ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں. عزت غیر محفوظ ہو گئی. بیٹیاں آوارگی کی راہ پہ چل پڑی، اس لیے کہ جو گناہ کرنے کے لیے لوگ کوسوں دور جاتے تھے وہ گناہ اب مٹھی کے اندر آ گیا ہے. بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل اچھا نہیں لگتا، بیٹیوں کے ہاتھ میں تو تسبیح اچھی لگتی. اس لیے خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو موبائل دینے سے پرہیز کرو، بلکہ گھر کا قانون بناؤ اگر فون آئے تو بالغ بیٹیاں کسی کا بھی فون ریسیو نہ کرے جب تک کہ کنفرم نہ ہو جائے کہ سامنے سے فون پہ گفتگو کرنے والا محرم ہے. یہ حالات اگر ہم نے اس پر غور نہیں کیا تو آنے والے حالات بڑے خطرناک ہوں گے. بلکہ اس وقت بیٹیوں کے ہاتھ سے شادی کے بعد مہندی بھی نہیں چھٹتی اور بچیوں کو طلاق دے دیا جاتا ہے. 6 مہینے کی دلہنوں کو طلاق دیا جاتا ہے. پیچھے ریزن کیا ہے؟ 2 باتیں. ایک تو لڑکا کسی سے پھنسا ہوا تھا اس لیے طلاق ہو گئی، یا تو لڑکی کسی کے چکر میں تھی اس لیے طلاق ہو گئی. زیادہ تر یہی باتیں. اب وہ دور گیا جب ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق ہو رہی ہے. وہ دور گیا جب ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ ساس بڑی تکلیف دیتی ہے. اب وہ دور گیا کہ شوہر ظلم کرتا ہے. اب تو حالات یہی ہے. جو لوگ پنچایت میں بیٹھتے انہوں نے ہمیں بتایا کہ بس 2 چیزوں پہ زیادہ طلاق، یا تو وہ کسی سے لگائے یا وہ کسی سے لگی ہے. کس قدر ہم کربناک حالات سے گزر رہے ہیں اور سنجیدگی سے ہم کسی چیز کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اس نوجوان کو جو کسی سے لگ گیا ہے اس بدبخت کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کسی کو اپنی بیوی بنا کر کے لایا تو اس کو محبت دینا یہ مجھ پہ فرض ہے. میں پاکیزہ کھانا چھوڑ کر گٹر میں منہ کیوں ڈال رہا ہوں؟ میرا منہ گٹر میں کیوں جا رہا ہے؟ میرے جملے سخت ہوں مجھے معاف کریں، لیکن قوم کی ان بیٹیوں کی آبرو کا کیا ہوگا جن کے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹی اور تم نے کسی کے چکر میں آ کر اسے طلاق دے دیا. ایک قوم کی بیٹی طلاق پانے کے بعد جب کسی دوسرے سے شادی کرنے کی تیاری کرتی ہے کوئی اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. قوم کی ایک بیٹی کی آبرو جاتی ہے، وہ صرف بیٹی کی آبرو نہیں جاتی، پوری قوم کی آبرو جاتی ہے. اس لیے میں ان نوجوانوں سے کہوں گا جوانی میں عیش اچھے لگتے ہیں، جوانی میں عیاشی اچھی لگتی ہے، جوانی کی راتیں رنگین کرنا اچھی لگتی ہے، لیکن جوانی کو رنگین کرنے والوں ایک دن یہ جوانی گزر جائے گی، ایک دن یہ جوانی کا رنگ ختم ہو جائے گا. کس کی جوانی رہی جو تمہاری رہے گی؟ اس حسین چہرے پر ایک دن جھریاں پڑے گی، یہ خوبصورت آنکھوں پر ایک دن چشمے کا بوجھ آئے گا، یہ خوبصورت آنکھیں ایک دن بھوری بھوری ہو جائے گی، ایک دن یہ حسین ہاتھ اللہ اکبر لاٹھی بھی پکڑنے کے قابل نہ ہوں گے، لاٹھی پکڑنے سے پہلے ہاتھ کانپتا ہوگا. آج جوانی میں دندناتے ہوئے جن گناہوں کے رستے پر جا رہے ہو یہ پیر اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہو جائیں گے. جب تم گناہ کر کے بھول جاؤ گے اس وقت قدرت تمہارے گناہوں کی تمہیں سزا دے گی. بوڑھے ہاتھوں میں اس وقت آنسو پوچھنے کے لیے رومال بھی نہیں ہوگا اور تم اپنی ہتھیلیوں سے آنسو پوچھو گے تنہائی میں. اس وقت تمہیں عیاشیوں کے اڈوں پہ جانا نظر آئے گا. تمہیں یاد آئے گا کہ میں نے کسی کی عصمت کو تار تار کیا تھا، میں نے رات میں کسی کو سسکیاں لینے پہ مجبور کیا تھا، وہ میں ہی تھا کہ میں راتوں کو کہیں اور ہوتا تھا اور میری بیوی بستر پہ کروٹیں بدلتی تھی. اس کی آہیں تمہیں یاد آئے گی، لیکن اس وقت تمہیں توبہ کی توفیق بھی شاید نہ ملے. خدا تم سے توبہ کی توفیق بھی اللہ نہ کرے چھین لے. اپنی جوانی میں پانی میں آگ لگانے والوں، یہ جوانی نہ کسی کی رہی ہے نہ اپنی رہے گی. خدا کے لیے جوانی گناہ کے لیے نہیں، عیاشی کے لیے نہیں، کسی کو ترسانے کے لیے نہیں، کسی کو ہراساں کرنے کے لیے نہیں، کسی کو تڑپانے کے لیے نہیں، کسی کی جوانی لوٹنے کے لیے نہیں. مسلمانوں جوانی تو اللہ کو منانے کے لیے ہے، راضی کرنے کے لیے ہے. جو اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں راتوں میں رو رو کر گناہوں کو یاد کر کر کے
گزارتے ہیں، ان جوانوں کا کفن بھی قبر میں میلا نہیں ہوتا اور وہ مرنے کے بعد بھی دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس جوان نے نماز کی نیت کر لی، ٹائم بہت ہے، ایک کام کرتے ہیں چند رکعتیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اتفاق سے دشمن آ گیا، دشمن پیچھے سے آیا اور رات کے سائے میں وہ سوچ رہا تھا یہ درخت کا تنا ہے یا انسان، اس لیے کہ وہ نوجوان قرآن میں اتنا مست تھا کہ ابھی رکوع اور سجود کا وقت نہیں آیا تھا۔ تلاوت قرآن میں، کیونکہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں مولا کائنات کہتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں، جب میں چاہتا ہوں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ مسلمان تو کتنا خوش نصیب ہے، دنیا کی ساری قومیں تیرے تلووں کے نیچے ہے کہ تو جب چاہے خدا سے باتیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے گھر میں اللہ کا کلام موجود ہے۔ لیکن تو کتنا کم نصیب ہو گیا کہ تو نے گھر کا قرآن سالہ سال کبھی کھول کر نہ دیکھا۔ سوچ تو صحیح، تو سوچتا ہے محلے کے امام صاحب مجھ سے پیار سے بات کریں، ایم ایل اے صاحب مجھ سے پیار سے بات کریں، ایم پی صاحب پیار سے بات کریں، وزیر اعظم پیار سے بات کریں۔ نادان، تو سب سے بات کرنے کا متمنی ہے، لیکن تیرے گھر میں اللہ کا کلام ہے۔ مولا علی کہہ رہے، میرا مولا کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ سوچ تو اس وقت کتنا مقدس اور محترم ہوتا ہوگا، فرشتے بھی تجھ پہ رشک کرتے ہوں گے جب تیرا خدا تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوگا۔ ہم کلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تو خدا کا کلام اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے، یہ کوئی کم ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے، ڈاکٹر اقبال نے بڑی کرب کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ لوگ مرتے ہیں تو ان کے سرانے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، پڑھنے کا حکم بھی ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے موت آسان ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، کاش کہ تو قرآن سے جینا سیکھ لیتا۔ جس سورہ یاسین سے موت آسان ہوتی ہے، کیا اس سورہ یاسین سے زندگی آسان نہیں ہو سکتی؟ موت اور زندگی میں مشکل کون سی چیز ہے؟ موت اور زندگی میں مشکل کون سی چیز ہے؟ موت مشکل ہے، زندگی آسان ہے۔ تو جو موت کو قرآن آسان کر دیتا ہے، کیا زندگی کو قرآن آسان نہیں کر سکتا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر پہ مندی آ گئی، مندی آ گئی ہمارے شہر پہ، یہ مندی جائے گی کیسے؟ بارش نہیں ہوتی، اب تو الحمدللہ ہو رہی ہے۔ بارش نہیں ہوتی، اب تو ہو رہی ہے، کیسے ہوگی بارش؟ اسباب بیان کرنے والے بھی اپنی گڑا مڑت کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مسجد زرار نہیں بنتی اس لیے بارش نہیں ہوتی، اور مسجد زرار کو تو بنانے کا حکم ہی نہیں ہے، مسجد زرار کو تو ڈھانے کا حکم ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں 11واں پارہ سورۃ التوبہ، ارے جس میں مسجد زرار کا ذکر ہے اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ بھی نہیں ہے۔ لوگ اپنی منکڑت چلاتے ہیں، نبی کے غیب کے منکر ہیں، خود غیب کی باتیں کرتے ہیں۔ بارش نہیں ہونے کے اسباب کیا ہے؟ یہ غیب ہے، وہ صرف نبی بتا سکتا ہے، اور جو نبی کے قریب ہے وہ نبی کے غلام بتا سکتے ہیں۔ آپ کے یہاں تو غیب شرک ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ برساتا نہیں؟ وہ نہیں برسا رہا، اس کے اسباب آپ نہیں بیان کر سکتے۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں ہے، عرض یہ کرنے چلا تھا شہر پہ مندی آ گئی، بارش نہیں ہوتی، کاروبار تباہ ہو رہا ہے۔ ذرا سیٹوں کی آفس جا کر کے دیکھیں، ٹی وی تو ملے گی، قرآن نہیں۔ قرآن ہوگا بھی جزدان میں ایسے لپٹا ہوا ہوگا کہ کبھی اس کی طرف غلطی سے بھی ہاتھ نہ جائے، اور ٹی وی کا ریموٹ اس کے سامنے ٹیبل پہ پڑا ہوگا۔ مجھے بتاؤ، کاش کہ یہ ہوتا کہ موبائل چھونے سے پہلے کارخانہ دار سیٹ لوگ اپنی آفس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے تو مندی نے کب آنا تھا؟ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جو اللہ کو رزاق مطلق مانتے ہیں۔ ہمارا مندی سے کیا تعلق ہے؟ جس کا خدا رزاق مطلق ہو، ہمارا خدا تو سمندر کی تہہ میں جب جانوروں کو رزق دیتا ہے وہ ہمیں بھول جائے گا؟ وہ ہمیں فراموش کر دے گا؟ انسان نہ آئیں گے خریدنے کے لیے، اللہ فرشتوں کو انسان بنا کے زمین پہ بھیجے گا۔ ہمارا خدا وہ ہے، لیکن کوئی آئے تو دین کی طرف، اسلام کی پابندی کی طرف کوئی آئے تو
ناولیں پڑھنے کا وقت ہے، قرآن نہیں۔ قرآن سے اتنے دور ہو گئے ایسا لگتا ہے شاید ہی کبھی تعلق تھا۔ کبھی قرآن پڑھ نہیں زیادہ پڑھ سکتے، کم سے کم سورہ یاسین پڑھنے کی عادت ڈالو، دیکھو زندگی آسان ہوگی۔ خدا کی قسم میرے غیب دا نبی نے تو یہاں تک فرمایا جسے بھوک ستاتی اور کھانا نہیں ملتا وہ سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اس کی بھوک مٹا دیتا ہے۔ پیاس ستاتی، پانی نہیں ملتا، اگر کوئی بندہ سورہ یاسین پڑھ لے تو اللہ اس کی پیاس مٹا دیتا ہے۔ کیسی وہ سورہ مبارکہ ہے جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ بہرحال تلاوت میں وہ بندہ اتنا مصروف تھا کہ دشمن کو یوں لگا کہ یہ پیلر، یہ کوئی درخت کا تنا ہے، پیلر ہے یا انسان۔ دو دشمنوں نے آپس میں باتیں کی، ایک کام کرتے ہیں تیر چلاتے ہیں، انسان ہوگا تو حرکت کرے گا کیونکہ انسان بہرحال انسان ہوتا ہے۔ تیر چلے لیکن حرکت نہیں ہوئی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ہوا میں گرا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی راتیں۔ ایک جوان کی رات اس شان سے گزر رہی ہے، اس شان سے تیر پہ تیر چل رہے ہیں، وہ قرآن نماز میں پڑھنے میں مصروف ہے۔ اور جب بہت سارا خون بہ گیا تو اس جوان نے رکوع کیا، رکوع کے بعد سجدہ کیا، نماز جیسے مکمل کی۔ اب درد شروع ہوا، پاس پڑے ہوئے ساتھی کو جگایا تو دیکھا کہ پورا خون بہ چکا تھا اور آخری وقت آ گیا تھا۔ ساتھی نے بیدار ہو کے کہا کہ پہلا تیر لگا تھا اسی وقت بتا دیتا۔ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، تیر لگا یہ خبر کسے ہے؟ مجھے تو پتا ہی نہیں تھی کہ تیر لگ گیا، اس لیے کہ میں تو رب سے ہم کلام تھا، جو یار سے ہم کلام ہو پھر اسے تیروں کا درد کیسا۔ یہ مسلمانوں کی راتیں تھی، اسلام پابند لوگوں کی راتیں تھی۔ اب رات بھی ترستی ہوگی ان لمحات کے لیے کہ کوئی ایسا نمازی ملے، کوئی ایسا ذاکر ملے جو ذکر کرے، کوئی ایسا اللہ کے لیے خاشع ملے جو رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کرے۔ ہائے افسوس، ہم نے دین کو پسند تو کیا لیکن دین کی پابندی نہیں کی۔ دین کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے حالات یہ ہیں کہ ہمارا حلیہ مسلمانوں جیسا ہے، ہمارا کردار مسلمانوں جیسا نہیں۔ بیوی عاجز ہے کہ یہ جلدی گھر سے نکلے تو اچھا، پڑوسی بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں کس کے پڑوس میں رکھا۔ لیکن ایک دور وہ تھا کہ مسلمان وہ تھا جس کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کاش اللہ اس جیسے میری اولاد کو بنانا، اس جیسے میری اولاد کو کردار عطا کرنا۔ مسلمانوں آج نہ ہمارا رویہ گھر والوں کے ساتھ صحیح ہے نہ پڑوسیوں کے ساتھ صحیح ہے۔ بس جاتے جاتے ایک بات عرض کروں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو پیٹ بھر کر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ بندہ کامل مومن نہیں۔